ایک ایک کر کے بھارت جو ہے وہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنی طرف لے گیا، اور پاکستان جو ہے وہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہے ہیں۔ 2 دن باقی ہیں، چین کو $50 کروڑ کی واپسی کرنا ہے۔ It's a bird, it's a plane, no, it's the US dollar. وہ جا رہا ہے، وہ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جو اپنا تیجس فائٹر جیٹ ہے اور ایک ان کا جو درو لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی ایجپشن کو بیچ رہے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کے بھی 9th ریویو کے حوالے سے بڑی اس وقت سنگین خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کسی صورت سے 9th ریویو میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو 110 ملین کا ملک ہے، افریقہ اور ایشیا دونوں میں امپورٹنٹ ہے، سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہاتھ ہے، اور انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور اب انڈیا کے جس طرح کے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کیا چیز ہے۔ اس میں سے اگر آپ $50 کروڑ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بچے گا کیا؟ آپ خود تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جس تیزی سے نارتھ ساؤتھ سے ہوا ہے، یہ لگ رہا تھا کہ ایک کوئی دشمن کا سائبر اٹیک ہوا ہے ہمارے پہ۔ اب دیکھیں یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کہہ لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ کس طرح نریندر مودی نے 26 جنوری کو جو ان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے اس کو اس طرح انٹرنیشنلائز کر دیا۔ جی تو جناب، ایک ایک کر کے بھارت جو ہے وہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنی طرف لے گیا، اور پاکستان جو ہے وہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہے ہیں، اور سمجھتا ہے کہ شاید مسلمانوں کے پاس یا تو تیل ہے وہ ہمیں چاہیے، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ مسلمان ہمارے جو ہیں وہ کشمیر میں مت کریں۔ میرا نہیں خیال اس کے علاوہ پاکستان نے کبھی مسلمانوں کے بارے میں سوچا ہے، مسلم ممالک کے بارے میں سوچا، اور یہاں پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ یار چلو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے لوگوں کو وہاں نوکریاں دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ آئی تھنک ای سی او کی میٹنگ میں کہیں تاشکند وغیرہ گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جب وہ پتہ نہیں ترکمانستان کسی مسلمان فارن منسٹر کو ملتے ہیں تو ساتھ بردر لکھتے ہیں، میرا خیال ہے باقیوں کے ساتھ نہیں لکھتے۔ بٹ اینی ہو، یہ جو آج کی جو ڈیولپنگ سٹوری ہے اس میں یہ ہے کہ ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں سی سی، جو کہ بیسیکلی ڈکٹیٹر، ملٹری ڈکٹیٹر تھے، لیکن سم ہاؤ فوج چھوڑ کے اور یہاں پہ آ گئے عرب سپرنگ کے بعد، اور صدارت کا عہدہ سنبھال لیا انہوں نے، اور وہ انڈیا کی جو ریپبلک ڈے ہے اس کے چیف گیسٹ ہیں جو 26 جنوری کو ہوتی ہے، اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے مجھے یاد آئی تھنک کہ جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے جو ہیڈ ہیں وہ گئے تھے ان کو اسپیشلی انوائٹ کرنے، اور اب یہ دیکھیں کہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ عبد الفتاح السیسی کا پرائم منسٹر مودی کو ایک تو وہ آج میرا خیال ہے ملے بھی ہیں، میں دیکھ رہا تھا، یہ بلکہ یہ میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، اور لیکن پہلی دفعہ 2017 میں ملے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انڈیا نے کانٹینیوسلی کافی کام کیا ہے کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ بائی لیٹرل تعلقات کیسے بنانے ہیں، اپرچونٹیز کیسے تلاش کرنی ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنا جو امیج جو پاکستان اسٹیبلش کرتا تھا، یار یہ تو مسلمانوں کو دبا رہے ہیں، کشمیر کو دبا رہے ہیں، یہ ہیں وہ، انڈیا اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھیں جو سی سی صاحب آ رہے ہیں، کیا نام ہے، تو 6 بڑے منصوبوں پہ کام ہونے لگا ہے، شاید ایگریکلچر، سائبر سیکیورٹی، ڈیفنس، ٹریڈ، ٹورزم اور ایجوکیشن کے اوپر، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے لیے جو پریزیڈنٹ سی سی ہے یا ایجپٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا تقریباً 110 ملین کی آبادی ہے، ایک طرف افریقہ اور ایک طرف ایشیا۔ ٹیکنیکلی تو ایجپٹ جو ہے وہ جغرافیکلی افریقہ میں ہے، لیکن پولیٹیکلی وہ جو ایشیا میں ہے، اس لیے مڈل ایسٹ کا اس کو حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ سو یہ جو چیز ہے یہ سب سے بڑا ایک، اور عرب ورلڈ میں اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ سعودی عرب کا اس کے اوپر ہاتھ ہے، اسرائیل کا اس کے اوپر ہاتھ ہے، امریکہ کا اس کے اوپر ہاتھ ہے۔ سو یہی وجہ ہے
کہ لاسٹ ٹائم آئی تھنک محمد بن زید آئے تھے انڈیا کے اندر، تو آپ دیکھیں کنٹینیوسلی برازیل کے پریزیڈنٹ بھی آ چکے ہیں، لیکن کنٹینیوسلی آپ دیکھیں یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کہہ لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ کس طرح نریندر مودی نے 26 جنوری کو جو ان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے اس کو اس طرح انٹرنیشنلائز کر دیا، ٹھیک ہے، کہ اب ہر وہ 26 کو فنکشن تو کرنا ہی کرنا ہے، ایک صدر نو بلا لو تے نال ویکھو جناب اور اعلان کر دو جی ہمارے تو ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کو اتنی اہمیت دے دو، اور وہ جو صدر ہے وہ کار جا کے پوری دستا رہے گا اور ان کا میڈیا بتاتا رہے گا جی ہمارا صدر وزیر اعظم ان کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا نیشنل ریپبلک ڈے پہ تھا۔ اب پاکستان نے بھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی، مجھے میرا خیال ہے ہم تو جو کاپی کرنے کی کوشش کی تو ہم نے بلا لیا جو کیا نام ہے ان کا ملیشیا کے جو وزیر اعظم تھے مہاتیر محمد، ہم نے ان کو بلا لیا۔ خیر اینی ہاؤ، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو 110 ملین کا ملک ہے، افریقہ اور ایشیا دونوں میں امپورٹنٹ ہے، سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہاتھ ہے، اور انڈیا کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور اب انڈیا کے جس طرح کے امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، یو کین بیٹر انڈرسٹینڈ کہ کیا چیز ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے جو کولڈ وار کے دوران 60s میں جو ان کے تعلقات جو تھے کہ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ انڈیا نے جو ہے وہ چھپکے سے جو آرمز شپمنٹ بھیجی تھی سوئس کرائسس کے دوران 1956 میں، اور یہ دس از واٹ اٹ ہیز بین رپورٹڈ اینڈ اور ان کا آپس میں جو ہے وہ نیوکلیر کوآپریشن بھی ہے، جوائنٹ فائٹر پروجیکٹ بھی ہے جو کہ 1960s کا ہے۔ سنا دوسرا سوال میرا پہلے آپ سے ہے، 2 دن باقی ہیں، چین کو $50 کروڑ کی واپسی کرنا ہے، معیشت کیسے بحال ہوگی؟ دیکھیں سمینہ، میرا خیال ہے کہ ہم نے کل بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ تقریباً 20 سے 22 ارب ڈالر کے قریب صرف قرضوں کی ادائیگیاں ہیں جو کہ ہمیں سال 2023 میں کرنی ہے، جس میں سے 6 ارب ڈالر کے قریب آلریڈی پاکستان رول اوور کروا چکا ہے، اور 8 ارب ڈالر کے قریب جو اماؤنٹ ہے وہ ہمیں اس سال کے آخر میں ادا کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو خود بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا جب 4 ارب ڈالر کے قریب آپ کے ریزروز رہ چکے ہیں اور اس میں سے اگر آپ 50 کروڑ ڈالر دے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس بچے گا کیا؟ آپ خود تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایوم لائک اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔